بسم الله الرحمن الرحيم. میرے رب نے اپنے حبیب کے سر کو ہمیشہ اونچا رکھا ہے. جو اس کا غلام بنے گا اس کا سر بھی اونچا ہو جائے گا. اللہ کی قسم پیسے سے اونچے نہیں ہو سکو گے، شہرت سے اونچے نہیں ہو سکو گے، طاقت سے اونچے نہیں ہو سکو گے، مال دولت سے اونچے نہیں ہو سکو گے، عہدوں ڈگریوں سے، کاروبار مل سے، فیکٹریوں سے اونچے نہیں بن سکو گے. اونچائی چاہتے ہو تو اس کے پیچھے چلو جس کے سامنے آسمان بھی سکڑ گئے اور منتہا بھی اسٹیشن بنا اور عرش بھی اسٹیشن بنا اور سارے نور کے پردے اٹھ کر اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہوئے. اتنی بلندیاں جو لے کر آئے ان کے پیچھے چلو گے تو بلندیاں ملیں گی. یہ کیا پیسے کا پجاری، یہ کیا مال کا پجاری، یہ کیا دھن دولت کا پجاری، یہ کیا کاروبار کا پجاری، یہ کیا کرسی کا پجاری، یہ دنیا دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، اس پہ ایمان کا سودے کرنے والا، اس پہ غیرت کے سودے کرنے والا، اس پہ ضمیر کو سلا دینے والا، اس پہ حیا کو بیچ دینے والا دنیا اور آخرت کا ناکام شخص ہے، ناکام عورت ہے. اللہ کی قسم یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے، یہ چھوڑے دی جائے، چھوڑے دی جائے. یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو کہر صحوس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس تیرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے، اجل موت کو کہتے ہیں، قزاق ڈاکو کو کہتے ہیں. قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اٹھتے جنازے دیکھو، ہاں ڈیڈ باڈی. مولانا طارق جمیل کہلانے والا، اس کے بچے کہیں گے میت، جنازہ، ڈیڈ باڈی. بادشاہ ملک، سلطنت کا مالک مر گیا، ولی عہد کہے گا میت اٹھاؤ، جنازہ اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ. کوئی نہیں کہے گا اماں جی کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہتا ماں جی کو اٹھاؤ. اولاد کہتی میت اٹھاؤ، میت اٹھاؤ. یہ اس کے لیے ایمان بیچ دوں، اللہ کو ناراض کر دوں، آخرت کے سودے کر دوں، اس دھوکے کے گھر کے لیے، اس مچھر کے پر کے لیے، اس مکڑی کے جالی کے لیے. میرے رب کی قسم ساری دنیا پالی اور اللہ کھو دیا تو ہار گئے، اور ساری دنیا چھن گئی اللہ پالیا تو جیت گئے. یہی تو حسین کا فلسفہ ہے کربلا میں کہ ساری نسل ذبح کرا کے اللہ کو جو پایا تو کامیابی کے سہرے آج تک گلے میں ہیں. سر میں سر کا تاج بنے، گلے کا ہار بنے. اور یزید اور اس کے چیلے چاٹوں نے ملک بچایا، اللہ کو چھوڑ دیا تو آج تک لعنت کا توق ان کے گلے میں ہے اور ذلت کا بدنما داغ ان کے ماتھے پر ہے. ان کی قبروں پر جہاں جہاں وہ نحوست اور لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے. اور جو خون دے گئے، جان دے گئے، اولاد ذبح کرا گئے، نیزوں پہ چڑھ گئے. آل رسول نہیں، جگر گوشہ ہے. آل رسول تو وہ تو لمبی ہے، آج بھی کراچی میں ہوں گے، پوری دنیا میں ہیں. وہ جگر گوشہ ہے رسول، وہ نواسا ہے رسول. اور یہ وہ جن کو میرے نبی نے کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر. اور اگلی خوشخبری، اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی تو پیار کر، اور جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ. جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر. اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما. اتنی بڑی ہستیاں جنہیں گود کھلایا، جنہیں کندھوں پہ بٹھایا، جنہیں کمر پہ بٹھایا، جو نماز میں سواری کر رہے ہیں اپنے نانا کی پشت پر بیٹھ کر، سجدہ لمبا کر دیا، بچے کو نہیں ہٹایا، سجدہ لمبا کر دیا. اتنی بڑی ہستی، ساری 5 بھائی، 3 بیٹے، 3 بھتیجے. کتنے بھتیجے؟ 17 میرے نبی کے خاندان کے ذبح ہوئے. لیکن مبارک ہو ان کو اللہ مل گیا، اللہ مل گیا. یزید کو 3 براعظم ملے پر اس کی زندگی بھی لعنت. اور اس کا میں اپنی کیا سناؤں، میں اس کے بیٹے کی سناتا ہوں. معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ، یزید کا بیٹا، باپ مرا، 3 براعظم کی حکومت، 3 براعظم کی حکومت. اور عمر کتنی؟ 22 سال. یزید 42 سال کی عمر میں مر گیا تھا، جوانی. 40 دن حکومت کی، 40 دن.
اور سارا بنو امیہ اکٹھا کیا اور سارے سردار عرب اکٹھے کیے، ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، کہا لوگو میرا باپ ظالم تھا، اس نے ظلم سے اس تخت کو قائم کیا اور اس نے آل رسول کا خون بہایا، میں اس تخت پر لعنت بھیجتا ہوں جس کے نیچے حسین کا خون ہو، یہ ہے تمہاری حکومت، یہ ہے تمہارا تخت، جاؤ جس کو مرضی دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ میرا تاجر سود نہیں چھوڑتا، میرا پاکستان کا تاجر جھوٹ نہیں چھوڑتا، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، میرا دفتر کا افسر رشوت نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور یزید کے بیٹے نے 3 بر اعظم پہ لات مار دی اور لعنت برسا دی کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں، مجھے 3 بر اعظم نہیں چاہیے۔ آہا، ہائے 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 ہائے، پانی دو ہائے۔ اطول من المربوع واقصر من المشذب، گھرانہ گھرانہ گھر، میں تو اولاد پہ درود بھیجنے کا حکم، پر انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، پیغام پہنچا دیا کہ یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ کہ میں دوبارہ آتا ہوں، میرے نبی کیسے تھے؟ کیسے تھے؟ یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ عظیم الہامہ، بڑا سر، بال کیسے تھے؟ رجل الشعر، نیم گھنگریالے بال، قول سیاہ، داڑھی کیسی تھی؟ کف اللحیہ، گھنی داڑھی، گھنی داڑھی، ایک مٹھ قدرتی، نیم گھنگریالے۔ کچھ سفید بال تھے، ہاں، داڑھی میں، سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے۔ آپ نے ان کو کلر لگایا، مہندی لگائی، مہندی لگائی۔ نیچے آؤ، ماتھا کیسا تھا؟ واسع الجبین، کشادہ۔ چہرہ کیسا تھا؟ یتلالو وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا۔ 14 جابر بن سمرہ کہتے ہیں 14ویں کا چاند سر پہ تھا اور ہمارے محبوب ہمارے درمیان تھے، ہم مسجد کے صحن میں تھے، کہ میں کبھی چاند دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، ایک دھاگا سیاہ ایک سرخ، میں یوں دیکھتا پھر یوں دیکھتا تو مجھے میرے نبی چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ ماتھا، اب ایک ایک جز۔ ماتھا واسع الجبین، کشادہ، میں ازج صوابغ من غیر قرن، 3 صفات، میں گھنی اور کمان کی طرح گول، جیسے عورتیں کر کے وہ میک اپ کر کے بناتی ہیں ایسے مصنوعی طرح گول، میرے نبی کی اللہ نے گول بنائی، پوری آنکھوں پر ان کو یوں گھمایا۔ اور من غیر قرن، یہاں بال نہیں، یہاں بال نہیں، کیونکہ یہاں بال خوبصورتی کو گہنا دیتے ہیں، یہاں بال نہیں تھے۔ یہاں ایک رگ تھی، بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ اظہار تو فرماتے نہیں تھے ہماری طرف، آپ برداشت فرماتے تھے، لیکن اس کا جو ریئیکشن ہوتا تھا تو یہاں ایک رگ ایسے 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 پھڑکتی تھی۔ نیچے آؤ، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں؟ ادعج اور اشکل اور انجل اور ابرج اور احور اور اکحل، واہ واہ واہ، اور اہدب، 7 صفات ہے میرے نبی کی آنکھوں کی، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی آنکھ کبھی اللہ نے کسی کو دی ہی نہیں، ایسی آنکھ بنائی ہی نہیں۔ آنکھیں پرکشش ہوں تو باقی کمزوری کو بھی وہ چھپا دیتی ہیں، سارا چہرہ خوبصورت ہو، اکھ آ جاوے چین چوتو سارا حسن ہی بیڑا بڑھ جاندہ ہوتا۔ تو میرے نبی کی آنکھ ادعج، موٹ، اشکل، لمبی، اس میں سرخ دھاریاں، اکحل، بغیر سرمے کے سرما، اہدب، یہ بال بڑے لمبے چمکدار، انجل، ابرج، اہدب، احور، اکحل، ادعج، اشکل، اکحل، یہ سب میرے نبی کی آنکھ کا حسن و جمال ہے، کمال ہے کہ جب ایسے آپ آنکھ اٹھاتے تھے، آپ حیا کی وجہ سے آنکھ اٹھا کے مردوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے، عورت تو عورت سے ملتے تھے، عورتوں سے ملتے تھے، لیکن
آنکھ نہیں اٹھتی تھی حیا کی وجہ سے. میری نسل رات کو ساری رات کیا تباہی، بے حیائی، بے غیرتی میں ڈوبی ہوئی دیکھ رہی ہے. ہمیں مارنے کے لیے ایٹم بم نہیں چاہیے، ہماری بے حیائی ہمیں لے ڈوبے گی اگر توبہ نہ کی. آپ یوں دیکھتے تھے، یہ آپ کے دیکھنے کا میں نہیں کر لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. جل نظر الملاحظہ، اس لفظ کا آپ دیکھتے تھے کنکھیوں سے نظریں جھکا کے. ان کناروں سے دیکھتے تھے. کبھی کبھی آپ آنکھ اٹھاتے تھے ایسے، تو جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے نا تو پھر تمام صحابہ ایسا نور ہوتا تھا، سارے صحابہ یوں ہو جاتے تھے، ایک آنکھ آپ کے چہرے پر نہیں پڑتی تھی، سب ایسے ہو جاتے تھے. صرف دو آدمی آپ کو اس وقت دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی کو نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے، آپ انہیں دیکھ کے مسکراتے. ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے دائیں ابو بکر تھے اور بائیں عمر تھے. آپ نے یوں ہاتھ پکڑا اور یوں ہاتھ پکڑا اور فرمایا دیکھ رہے ہو یہ ابو بکر یہ عمر، اگر دیکھ رہے ہو ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں اس طرح قبر سے نکلیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا. آپ کا ناک کیسا تھا؟ اقن العرنین، یہ باریک، یہاں سے باریک اور تھوڑا سا ہلکا سا یہاں سے اوپر، ہلکا سا یہاں ایک نور جگمگ کرتا تھا. گال کیسے تھے؟ سہل الخدین، برابر پچکے ہوئے، کمزوری کی علامت، ابھرے ہوئے موٹاپے کی علامت، گول خوبصورت، سہل خوبصورت گولائی میں. اور یہ جگہ یاقوت کی طرح، مرجان کی طرح، انار کی طرح جگمگ کرتی تھی، سرخ سفید. ہونٹ کیسے تھے؟ غلیع الفم، چوڑا منہ، راشدہ، تراشے ہوئے ہونٹ، خوبصورت. جب وہ کھلتے تھے اس میں سے دانت چمکتے باہر آتے تھے مسکراتے ہوئے تو کیا ہوتا تھا؟ براق الثنایا. جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا، ایسے ایسے. جیسے یہ ٹوتھ پیسٹ والے نے، انہوں نے وہ مصنوعی چٹا رنگ کر کے دنداں نو دکھایا ہوندا، مصنوعی رنگ. تو او ہے میرے نبی کو میرے رب نے کیا دان دیے تھے، جب وہ مسکراتے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا تھا. گولائی میں داڑھی. کنگھی کا سلیقہ کیا تھا؟ کنگھی فرماتے تھے کبھی مانگ نکالتے تھے، کبھی بغیر مانگ نکالے بالوں کو پیچھے لے جاتے تھے. یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ، یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے عام طور پر، کبھی کبھی گردن تک، کبھی شانوں تک، زیادہ زندگی بھر یہاں کا دستور تھا. کنگھی کرنا، تیل لگانا، سرما لگانا آپ کی مستقل زندگی بھر کی عادت تھی. آپ نے ارشاد فرمایا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، میں قربان جاؤں. میں تو آپ کو نبی کا دین بتا رہا ہوں، آپ کا تو دین بڑا اوکھا کام، بیوی واسطے چنگے کپڑے پاؤنا اوکھا کام. میرے نبی نے کہا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. سبحان اللہ. عورتوں سے کہا واہ واہ قربان جاؤں، اشارتاً ہمیں مردوں کو صراحتاً، عورتوں کو اشارتاً، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. بنو اسرائیل میں زنا اس لیے پھیلا کہ مردوں نے بیویوں کے لیے زیب و زینت چھوڑ دی تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئیں. اور پھر عورتوں کو فرمایا کہ خامدوں کے لیے تیار ہو. کیسے؟ آپ نے فرمایا جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوگی جیسے ام سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی عورتوں نے شادی پہ جانا ہو تو بیچارے مرد دی مصیبت آئی ہوندی ہے، اودیاں ترائے جتیاں ترٹ جاندیاں کپڑے ڈھو ڈھو کے، اور خامد کے لیے تیار ہونا ہو تو انہوں موت پہ جان. اپنے خامدوں کے لیے تیار ہو ورنہ وہ اور عورتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے. یہ اس میں خفیہ پیغام ہے. میرے نبی حیا والے ہیں، پاکیزہ زبان، پاکیزہ ذات. مردوں کو صراحتاً فرما دیا اپنی عورتوں کے لیے تیار ہوا کرو. بنو اسرائیل میں اس وجہ سے فحاشی پھیلی. اور پھر اشارتاً
جنت کی حور اپنے خاوند کے لیے ایسے تیار ہوتی ہے جیسے ام سلمہ اللہ کے رسول کے لیے تیار ہوتی ہیں. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی اور نکاح ہو گیا اور رخصتی 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، 1 سال بعد یا فوراً، یہ ساری روایات ہیں، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ کچھ عرصے بعد رخصتی تھی، فوراً نہیں تھی. تو جب حضرت علی نے آ کے رخصتی کا مطالبہ کیا حضرت ام ایمن کے ذریعے سے، تو آپ نے حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ ان تینوں سے فرمایا کہ تم جانتی ہو نا میری بیٹی فاطمہ مجھے کتنی محبوب ہے، میری بیٹی کو دلہن بناؤ. اللہ اکبر، میری بیٹی کو تیار کرو. یہ میں دین بیان کر رہا ہوں، بے پردگی نہیں، بے حیائی نہیں، زیب و زینت میرے دین کا حصہ ہے، میرے نبی کی شریعت ہے، میرا نبی خوبصورت دین لے کر آیا ہے، ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے ہیں. پتہ نہیں ہم نے کہاں سے عجیب و غریب دین کے فلسفے نکال لیے ہیں. سبحان اللہ، قربان جاؤ. آپ نے کہا جابر شادی کی؟ کہا جی کی. کہا کماری سے کہ بیوہ سے؟ کہا جی بیوہ سے کی. کہا اللہ بکرن فتلاعبک وتلاعبها، ارے تو نے کماری سے کیوں نہ کی؟ وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا. میں اپنا میرے نبی کا دین بیان کر رہا ہوں. آپ کیا سمجھنا صرف رمضان کے روزے رکھنا دین ہے؟ ہاں وہ دین ہے، بہت بڑا حصہ ہے دین کا. عبادت میرے دین کی بیس ہے، بیس ہل گئی تو ساری عمارت گر جائے گی. نماز نکل گئی، روزہ نکل گیا، زکوٰۃ نکل گئی، حج نکل گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ ساری عمارت ٹوٹ گئی. لیکن بیس کو عمارت نہیں کہتے. ہاں بیس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے. میں عمارت کے کچھ خد و خال بتا رہا ہوں، کچھ نین، کچھ نقش و نگار بتا رہا ہوں کہ میرا نبی دین کی عمارت ہمیں کیسے دے کر گئے. کبھی آپ نے میلا کپڑا نہیں پہنا، پرانا کپڑا پہنا، پیبند لگا کپڑا پہنا. میلا کپڑا زندگی بھر نہیں پہنا، زندگی بھر. اور آپ کے بدن مبارک سے، آپ کے پسینے سے ایسے خوشبو آتی جیسے مشک سے خوشبو آتی، دنیا کے سب سے مہنگی خوشبو. آپ حضرت ام سلیم کے گھر میں آرام فرما رہے تھے دوپہر کے وقت. تو آپ یوں کر کے سوئے ہوئے تھے، یوں. یہ کونی آگے نکلی، آنکھ کھلی تو دیکھا ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی، یہاں. تو آپ نے کہا کیا کر رہی ہو؟ تو کیا تھا، چونکہ گرمی، پنکھے تو ہے نہیں، پسینہ یہاں سے نیچے گر رہا تھا. ام سلیم نے نیچے بوتل رکھی ہوئی تھی اور وہ سارا پسینہ اس کے اندر جمع کر رہی تھی. کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں، یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے. میرے نبی نے کبھی گندے کپڑے نہیں پہنے، کبھی میلے کپڑے نہیں پہنے. پرانا پہنا ہے، پیبند لگا پہنا ہے، میلا نہیں پہنا. میرا دین یہ نہیں کہتا کہ ایسی شکل میں آ جاؤ کہ لوگ بھاگنے لگ جائیں. میرے نبی کیسے تھے؟ ان عنقه جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، گردن کیسی تھی؟ سراہی دار، سراہی دار. سینہ کیسا تھا؟ عریض الصدر، چوڑا. کندھے بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا درمیانی فاصلہ کافی لمبا، کھلا کھلا. بازو کیسے تھے؟ طویل الزندین، لمبے. انگلیاں کیسی تھیں؟ سائل الاطراف، انگلیاں مخروطی، لمبی. ہتھیلی کیسی تھی؟ رحب الراحہ، کشادہ. یہ ہتھیلی کے پیچھے ہاتھ کیسا تھا؟ شفن الکفین والقدمین، یہاں رگیں نظر نہیں آتی تھی. یہ میری رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی. گوشت. اب پاؤں پر بھی، پاؤں کیسے تھے؟ مسیح القدمین، بڑے نرم و نازک پاؤں. جب آپ وضو کرتے تھے پانی یوں پھسلتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہے. سینہ پیٹ کیسا تھا؟ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر. میرے نبی نے موٹاپے کو انتہائی ناپسند کی. ایک موٹا آدمی سامنے آیا تھا، آپ نے اس کی توند میں انگلی ماری کہ یہ چربی کسی اور جگہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. ہمارے کتنے بہن بھائی ہیں، آپ سجے پاسے ہوتے ہیں، پیٹ کھبے پاسے ہوتے.
یا آپ کھپے پاسے تھے پیٹ سجے پاس ہنسنا شروع کریں تو منہ سے نہیں ہنستے پیٹ سے ہنستے پڑ 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 یوں ہوتا میرے نے کھا کھا تباہی پھیر دیں دے ابھی رمضان آ رہا ہے تم اپنے دشمن بن جاؤ سموسے کھا پکوڑے کھا حلوے کھا جڑی شاید نہیں کھاونی وہ بھی رمضان اچ کھا پچھے ڈٹھے پہ ہوں ترابیاں کے میں پڑھی ہوں تو اٹھیا ہی نہیں جاندہ تو تسی نہ کھاؤ آ 5 من شے کھا کھا فنائی پھیر کے پھر کہتے ہیں جب تراوی تو پڑی ہے اللہ تو بندے 2 کھجور کھا کے سادہ پانی کا گلاس پی کے تو روزہ افطار کر پھر کچھ تھوڑا بہت پھل کھا لے پھر تراوی پر پہ جتنا مرضی کھول کے کھا جتنا مرضی کھا صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے اللہ نے کھانے کا طریقہ میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا زندگی کا طریقہ بھی بتایا آخرت کا طریقہ بھی والتین والزیتون میں ادھر نہیں جاتا ہوں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میرا رب اس میں پورا میرے رب کی قسم ڈائٹ چارٹ ہے والتین والزیتون ڈائٹ چارٹ میرے رب کہہ رہے ہیں مجھے زیتون کی مجھے انجیر کی قسم مجھے زیتون کی قسم اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے کہ کھانے میں احتیاط کرو حلال کھاؤ اندھا دھند نہ کھاؤ اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا مجھے سموسے کی قسم مجھے پکوڑے کی قسم اب مجھے یہ کراچی والوں کی بریانی کی قسم جتنا مزے کا کھاتے ہو اتنا اوکھا نکالتے ہو اسے میرے نبی پوری زندگی لے کر آئے پوری زندگی لے کر آئے تو دائیں بائیں سے چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں ذہن میں آتی میں ادھر چلا جاتا ہوں میں اپنے نبی کی ذات بتا رہا ہوں ذات کہ آپ کا سینہ اور پیٹ برابر زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا زندگی بھر لا ناکل حتی نجوع واذا اکلنا لا نشبع بھوک کے بغیر کھاؤ نہیں ٹائم پہ نہ کھاؤ بھوک پہ کھاؤ اور جب کھاؤ تو پیٹ نہ بھرو تھوڑا رکھ کے کھاؤ ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کھانے کے بعد پانی مت پئیں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حدیث میں تو آتا ہے کہ کھانے کے ساتھ پانی ہے جب کھانا کھاؤ ایک حصہ کھانے کے لیے ایک پانی کے لیے ایک ہوا کے لیے وہ کہنے لگا مولانا اگر تو وہ ایسا ہی کھائے جیسے میرے نبی نے کہا ہے پھر تو پانی پینا ضروری ہے کہ معدے کا کچھ حصہ خالی ہو جس میں پانی جائے پھر وہ غذا کو تھوڑا سا وہ نرم کرے اور وہ اس کو ہضم کرنے میں مدد کرے لیکن ہمارے لوگ کھاتے ہیں کہ یہاں تک جب تک نوالا نہیں آتا کھاتا ہی کچھ نہیں ان کو پانی پینا بڑا مصیبت بنے گا کہ معدہ کھڑا ہو جائے گا ایسے پھول جائے گا پھر وہ حرکت نہیں کر سکے گا جیسے نبی نے بتایا ویسے کھائیں پانی پینا چاہیے جیسے یہ کھاتے ہیں ایسے کھانے میں پانی نہیں چلے گا ہاں ایک اور اماں کی آپ کو بات سناتا ہوں حضرت ام معبد الخزاعیہ ان کا پورا قصہ نہیں سناتا ہوں صرف ان کے چند الفاظ سناتا ہوں جب انہوں نے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کیا رأیت رجلا ظاہر ذرا الفاظ کے ردم میں غور کرنا ردم ترجمہ سمجھ میں آئے نا ردم رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجنا جلبه سعدہ وسيم قسيم في عينيه دعج في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار الفاظ کا مزہ ہے ٹھا 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 کر وہ کہتی ہے میں نے ایک جوان دیکھا مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا حسن کا پیکر سر سے لے کر پاؤں تک حسن پیٹ بڑھا ہوا نہیں سر گنجا نہیں وسیم کسے کہیں وہ خوبصورت جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے وہ صرف ایک ہستی ہیں وہ محمد مصطفیٰ وسیم تھے دیکھنے سے دل نہیں بھر رہا تھا قسیم تھے جدھر سے دیکھتی تھی خوبصورت نظر آتے تھے
آنکھوں میں کشش موٹی آنکھ، آواز میں جادو، داڑھی گھنی، گردن سرہی دار، بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، خاموش ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، میرے بھائیو اللہ کی قسم میں قیامت تک اپنے نبی کو بیان کرتا رہوں، میں نہیں 7 ارب انسان ایمان لے آئیں اور علماء بن جائیں اور خطیب ادیب فصیح بن جائیں اور میرے نبی کی شان بیان کریں، نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول ہماری پہنچ سے باہر ہیں، ہمارے الفاظ کی تعبیر سے اوپر۔ لیکن میں نے صرف وہ بتایا جو حدیث میں ہے، چند اپنے الفاظ شامل کیے۔ جب میرا نبی ذات میں ایسا حسین ہے، خاندان ایسا حسین ہے، تو زندگی حسین نہیں ہوگی، زندگی خوبصورت نہیں ہوگی۔ اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے نبی کے دن اور رات کا نام ہے، اسلام میرے نبی کی خلوت اور جلوت کا نام ہے، اسلام میرے نبی کے بچپن، لڑکپن، جوانی اور اللہ کے بارگاہ تک پہنچنے کا نام ہے۔ بھائیو اس سے حسین تو کوئی چیز نہیں ہے۔ سیکھو، ہم نے سیکھا نہیں، ماں باپ سکھائیں، یہ سکھاتے نہیں۔ یہ تبلیغ کا کام صدیوں بعد ایک محنت ملی ہے جو میرے نبی کی زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے، فرقہ واریت کے زہر سے پاک ہے۔ آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، رمضان آ رہا ہے، امت بن کے رمضان گزارنا، فرقہ بن کے نہ گزارنا، طبقات میں تقسیم ہو کے نہ گزارنا۔ اس امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے، جلا کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت کی آگ نے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے، توڑ کے رکھ دیا ہے۔ آج جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، جو تمہارا عقیدہ ہے تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں سلام کرتا ہوں، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، میں تمہیں راستہ دیتا ہوں، مجھے بھی تو راستہ دے، مجھے بھی تو راستہ دے۔ میرے اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے۔ آج ہر مکتب فکر والا یہ کہہ رہا ہے صرف ہم مسلمان ہیں، باقی سب جہنمی ہیں، باقی سب دوزخی ہیں۔ ایک نے کہا یہ جہنمی، اس نے کہا یہ جہنمی، اس نے کہا وہ جہنمی، اس نے کہا یہ جہنمی۔ اب ہر ایک کی نظر میں کوئی نہ کوئی کافر جہنمی بن گیا۔ ہن میں دسو بھی اللہ جنت دا اچار پاؤنا ہے یا اللہ جنت نو سکنے پاؤنا ہے، اسے جامنا کہیں؟ کون جائے گا جنت میں؟ میری نظر میں آپ غلط ہو گئے، آپ کی نظر میں میں غلط ہو گیا، تو جنت اللہ نے کس لیے بنائی؟ کیا میرے نبی کی امت ختم ہو گئی، ساری دنیا سے ختم ہو گئی؟ بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دے، ان عورتوں کو بھی آپ کو بھی، اللہ کے واسطے امت بن کے چلو، امت بن کے چلو۔ رمضان کے فضائل سنو، امت کے فضائل سن لو مجھ سے، اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں۔ جس پر تم لڑ رہے ہو ایک دوسرے پر کفر تک کے فتوے، اور اتنے بے گناہوں کا خون دھرتی پی گئی، کتنے معصوم بچوں کی آہوں نے عرش کو ہلا دیا، کتنی جوان بیٹیوں کی زندگی تاریک ہو گئی، کتنی بوڑھی ماؤں کے آسرے چھن گئے۔ کیا میرے نبی اس لیے آئے؟ میرے نبی نے تو عبداللہ بن ابی جیسے کو سینے سے لگا کے رکھ۔ میرے نبی پانی پی رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، آواز پی رہے۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ پکے صحابی کہنے کہ یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا پانی تو بچا دے، تھوڑا سا پانی بچا دے۔ آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید اس کے اندر ایمان آ جائے۔ کلی لو، وہ لے گیا، کہا ابا یہ پانی پی لو۔ وہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے، شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ اس نے کہا جاؤ کوئی پیشاب لے کے آؤ، وہ پیوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ یہ کمبخت منافق ہے، بیٹا کہہ رہا ہے مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے، عزت کر، میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم تو امت ہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو۔ میں تو یہ سوچتا ہوں آخر میرا مجمع روزانہ اللہ کی توحید کو، اس کی قدرت کو بولنے کی ضرورت کیوں نہیں محسوس کر رہا؟ مجھے تو اس کی الجھن ہے کہ یہ اسے بولنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا۔ اصل میں ہمیں یہ نہیں معلوم کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایمان کی تجدید کا جو حکم دیا گیا اس کے لیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ امام بخاری نے تو ایمان کی تقویت مضبوطی کے باب میں جو ترجمہ الباب باندھا ہے
ایمان کی تقویت کے لیے جو باب طے کیا گیا ہے، اس میں خود امام بخاری نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ لوگوں کو مسجد میں لا کر انہیں توحید سناتے، غیب کے تذکرے کرتے اور لوگوں سے کہتے کہ آؤ تھوڑی دیر بیٹھو، ایمان سیکھ لو، مگر ہم تو دعوت سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ وہ کام جو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا اس پر ہمیں شک ہونے لگا ہے۔ خوب غور کرو کہ کہاں صحابہ کے ایمان، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ایمان کو کسی ایک لشکر پر بانٹ دیا جائے تو اس کے لیے اتنا کافی ہو جتنا ایمان ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے مجلس میں یہ جو عثمان رضی اللہ عنہ جو بیٹھے ہیں نا، یہ وہ شخص کہ ان کے ایمان کو ایک بڑے لشکر پر بانٹ دیا جائے تو یہ ایمان سب کے لیے کافی ہو جائے، ایسا ایمان صحابہ رضی اللہ عنہ کا۔ پھر ان کو حکم کیا اپنے ایمان کو نیا کرو۔ مجھے تم سے یہ کہنا تھا کہ میرے عزیزوں اور دوستوں کہ ہمارا روزانہ کا یہ کام ہے کہ ہم مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کریں۔ یہ مسجد کو آباد کرنے کا پہلا عمل ہے، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ آؤ بھائی بیٹھو تھوڑی دیر ایمان سیکھ لے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن رواحہ رضی اللہ عنہ وغیرہ بڑے ذلیل القدر صحابی ہے، اور ان کا روزانہ کا معمول تھا کہ لوگوں کو لے کر مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کرتے تھے۔ اب دعوت اور ایمان امت میں ختم ہو گئی، ایمان کی مضبوطی کے اسباب ختم ہو گئے تو اس کا سارا اثر پڑا دین پر، کیونکہ اسلام ایمان بے قدر ہوگا کہ جتنا ایمان اتنا اسلام، یہ اللہ کی اطاعت ایمان کی بقدر ہوگی۔ اس لیے حدیث میں فرمایا ہے کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑی اونٹ کی طرح ہے۔ مسلمانوں کا یہ سوچنا کہ ہم تو ہے ہی ایمان والے، ہمیں کیا ضرورت ہے ایمان سیکھنے کی، یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے۔ سنو، جتنی دیر بدن سے کرتا اتارنے میں لگتا ہے نا، اس سے کم دیر میں ایمان دلوں سے نکل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مسلمان سے کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے تو ایمان کے انوار اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر سایہ کر لیتا ہے، پھر جب تک وہ توبہ نہیں کرتا ایمان کا نور واپس نہیں آتا۔ ہمیں تو کبیرہ گناہ کی بھی خبر نہیں، کبیرہ گناہ کیا ہے۔ اس لیے میرے دوست عزیزوں اور بزرگوں، پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو دعوت میں لاؤ۔ اس کو دعوت میں لانے کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ روزانہ اللہ کی توحید کو، اس کی قدرت کو، اس کے رب ہونے کو، اس کی عظمت کو اور اس کے غیر سے کچھ نہیں ہو رہا، اس کو بولا کرو۔ ہمارے گشت کا یہ بنیادی مقصد علماء نے لکھا ہے کہ احکامات کے حکموں کا علم عمل کے لیے ہے۔ اس سے عمل سیکھنا مقصود ہے کہ اس سے تو فراغت ہو جائے گی کہ نماز کا علم حاصل ہو گیا تو نماز کے علم سے فراغت ہو گئی کہ نماز ایسی پڑھی جائیں گی۔ زکوٰۃ کا علم حاصل ہو گیا تو زکوٰۃ کے علم سے فراغت ہو گئی کہ زکوٰۃ ایسی دی جائے گی۔ حج کا علم ہو گیا تو حج کے علم سے فراغت ہو گئی کہ حج اس طرح کیا جائے گا۔ روزے کا علم حاصل ہو گیا تو روزے کے علم سے فراغت ہو گئی کہ روزہ ایسا رکھا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ احکامات کا علم عمل کے لیے ہے تو عمل کے لیے علم سے فراغت ہو جائیں گی، لیکن مومنوں کا اللہ کی توحید سے فراغت نہیں ہے۔ اتنا کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہے، بلکہ روزانہ اللہ کے توحید کو بیان کرو، کہ اللہ کے توحید کو بولا کرو، کیونکہ سارے نیکیوں کا مدار توحید پر ہے۔ کہ اعمال میں اخلاص، جو بھی عمل ہو اللہ کے لیے ہو، کہ اعمال میں استقامت، اعمال میں جمنا، اعمال پر وعدوں کا پورا ہونا، اعمال پر اجر یعنی ثواب کا ملنا۔ اس اعمال کے ساتھ یہ چار بنیادی چیزیں ہیں، یہ چاروں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ وعدے یقین سے پورے ہوں گے، جمع رہنا یقین سے ہوگا، اجر بھی یقین سے ملے گا، اور اخلاص بھی ایمان کے بقدر ہوگا۔ اس لیے ایمان کی تقویت کا پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ کے توحید کو روزانہ بولا کرو کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے غیر سے تو کچھ تو ہوتا نہیں۔ یہ قدرت کہاں ہے؟ قدرت کائنات میں نہیں، قدرت تو اللہ کے ذات میں ہے۔ کہ جبریل علیہ السلام میں یا نبیوں میں یا ولیوں میں، ان میں سے کسی میں قدرت نہیں ہے۔ تو جب انسان کے اللہ کے غیر میں قدرت تصور کرتا ہے تو خیال ہی اسے اللہ کے غیر کی طرف لے جاتا ہے۔ وزیر سے یہ ہو جائے گا، صدر سے ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟